العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا کرنا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی 84 یعنی 80 پر 4 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم لوگوں سے پکا عہد، یعنی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، تمہارا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنوں کو تمہارے شہروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم لوگوں نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود تمہارے اقرار پر گواہ. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا ہے، ان کی خصلتوں کا ذکر کیا ہے. ان کے اندر کیسی غلط خصلتیں تھیں، یہ اس لیے کہ ہم مسلمان عبرت حاصل کریں اور ہم خود کو ان تمام خصلتوں سے بچائیں جن خصلتوں کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت اتری تھی. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے کئی عہد لیے، یہ عہد ہم نے تم سے لیا اور وہ عہد بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ لیا گیا، تم سے اقرار کروایا گیا کہ اس پر تم قائم رہو گے، اور تم لوگوں نے اقرار کیا، پرامس کیا. وہ عہد کیا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں کا خون نہیں بہاؤ گے. لا تسفکون دماءکم، تمہارا خون تم نہیں بہاؤ گے. تو ہمارا خون ہم نہیں بہائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خودکشی نہیں کریں گے، خودکشی کرنا بھی ناجائز ہے، مگر یہاں پر تمہارا خون مت بہاؤ. تمہارے بھائی کا خون بہاؤ گے تو گویا تم خود کا خون بہا رہے ہیں. تمہاری بہن کا خون بہا رہے ہیں تو تم خود کا خون بہا رہے ہیں. تم اپنے سگوں کا خون بہا رہے
وہ تمہارا بھانجا رہے یا بھتیجا رہے یا رشتے کا بھائی رہے، تمہارا خون ہے، تمہارا رشتے دار، اس کا خون تم بہاؤ گے تو گویا تم نے خود کا خون بہا لیا۔ تو تم سے اقرار لیا گیا کہ اپنے لوگوں کا خون مت بہاؤ، یعنی مل جل کر رہو، اتحاد اتفاق سے رہو۔ اور دوسرا عہد تم سے لیا گیا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تم اپنے رشتے داروں کو اب ان کے گھروں سے باہر نکلو، یعنی زبردستی گھر سے نکالنا، باہر کرنا، گھر کو اجاڑ دینا۔ یہ حرکتیں تم لوگ کیا کرتے تھے اے بنی اسرائیل، یہ حرکتیں تم کرتے تھے، ہم نے عہد لیا کہ ان دو حرکتوں سے پرہیز کرو۔ اب یہاں پر نکتے کی بات یہ ہے کہ اپنے رشتے داروں کا خون مت بہاؤ، اس کے بجائے اللہ نے کہا کہ خود کا خون نہ بہاؤ، یعنی رشتے دار کی عزت ہماری عزت ہے۔ آج لوگ بڑی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی بڑی بے عزتی کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے بھائی کی بے عزتی ہے، میرا کیا گیا، مگر آپ کا بھی بہت کچھ چلا گیا۔ وہ اس طرح کہ جو اتنا خراب ہے، اتنا برا ہے، آخر وہ ہے کون؟ تمہارا ہی بھائی۔ اپنے بھائی کو سدھارنے کی کوشش کرو، اس کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اگر اس کا عیب باہر ہی آ گیا تو جھوٹ بول کر اس کی طرف سے جھگڑا بھی مت کرو، یعنی غلط طریقے سے اپنے بھائی کا ڈیفینس بھی مت کرو اور اپنے بھائی کو بدنام کرنے کا آفینس بھی مت کرو۔ نہ ڈیفینس کرو نہ آفینس کرو۔ جہاں تک ہو سکے اپنے بھائی کی عزت کو بچاؤ اور یہ سمجھو کہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے اور اس کی ذلت تمہاری ذلت ہے، اس کی بربادی تمہاری بربادی ہے۔ یہ نکتہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ دماءکم، تمہارا خون مت بہاؤ، یعنی جو تمہارا اپنا ہے اس کا خون مت بہاؤ۔ اسی طرح تم اپنے آپ کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم، تم اپنے آپ کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو خاص ہیں، رشتے دار ہیں، ان کو تم بے گھر کرتے ہو تو گویا تم بھی بے گھر ہو رہے ہو۔ تمہارا بھائی بے گھر ہوا تو گویا تم بھی بے گھر ہو۔ اب اس بات کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو رشتے داری کا قائم رکھنا بہت آسان ہو جائے۔ رشتے داری کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 حکم دیا ہے کہ سلوا الارحام، سلوا الارحام، اے مومنو رشتے داروں کا خیال کرو، رشتے داروں کا خیال کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پروردگار کہتا ہے اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، یعنی رشتے داری کے معاملے میں بھی ڈرتے رہو۔ کوئی بھی رشتے دار ہے تو اس کا لحاظ رکھو، خیال کرو۔ ثم اقرر، اے بنی اسرائیل، اس کے بعد تم لوگوں نے اقرار کر لیا، تم لوگوں نے عہد کیا کہ ہم آئندہ اپنے رشتے دار کو بے گھر بھی نہیں کریں گے، اپنے رشتے دار کو قتل بھی نہیں کریں گے۔ یہ اقرار تم نے کیا، مگر اے بنی اسرائیل تمہاری پرانی عادت ہے کہ اقرار کرنا پھر پلٹ جانا، بڑی آسانی سے اقرار کرو اور بڑی آسانی سے مکر جاؤ۔ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے وقت انہیں اس بات کا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس وعدے کو نبھائیں، بس وعدہ کر دیا، وقت گزر گیا، مگر جب وعدہ نبھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھا بھی جائے
تو جھگڑا کرتے، تم نے وعدہ کیوں کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امارات المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں تین، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدے کو نہیں نبھائے گا۔ یہ منافق کی خصلت ہے۔ تو وعدے کی پابندی، وعدے کو نبھانا، یہ پیغمبروں کی عادت ہے، بالخصوص ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت ہے کہ جو وعدہ کیا اسے نبھایا۔ اگر وعدہ نبھانے کی تمہارے اندر سخت نہیں ہے تو تم وعدہ ہی کیوں کرتے ہو؟ شانداری کے لیے وعدہ کرتے ہو، کسی کے چہرے کو دیکھ کر وعدہ کر دیتے ہو، مگر پھر وعدے پر قائم نہیں رہتے، یہ بڑی بری بات ہے۔ تو اے بنی اسرائیل، تم لوگوں نے اللہ سے عہد لیا، تم لوگوں نے اللہ سے عہد کیا، دو باتوں کا عہد کیا۔ پہلا عہد یہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کا تم خون نہیں کرو گے، دوسرا عہد یہ تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو بے گھر نہیں بناؤ گے، اس کا تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود گواہ ہو اس پر۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنوں کا تم قتل کر رہے ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، قتل کر دیتے ہو۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو قتل کر دیتے ہو، اور تمہارے دل میں کوئی درد بھی نہیں ہوتا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تمہارے ہی رشتہ داروں کے ایک جماعت کو تم ان کے گھروں سے نکال دیتے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے، اور وہ دشمن جو گناہ میں مبتلا ہے، شرارت میں مبتلا ہے، بالإثم والعدوان، اثم گناہ کے ذریعے، عدوان شرارت کے ذریعے، حد سے بڑھ جانا، یہ ہے عدوان۔ تو تم اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے۔ یہ ان یہودیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو مدینے کے رہنے والے ہیں۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسی طرح ان کے بھی دو قبیلے تھے مشرکین کے۔ تو مشرکوں کے دو قبیلے، یہودیوں کے دو گروپ۔ تو یہ یہودی اپنی قوم سے لڑنے کے لیے مشرکوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور مشرکوں کے ساتھ ہو کر اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں، تمہاری قوم کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے، اور وہ بھی حق پر نہیں، گناہ کے کاموں میں اور شرارت کے ذریعے۔ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے رشتہ دار قیدی بن کر آتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، تمہاری وجہ سے تمہارا دشمن ان پہ بھاری ہو جاتا ہے، انہیں قید کر دیتا ہے، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ یعنی ایک طرف سر پہ ٹھولا مارتے ہو، پھر اس کے بعد منہ میں نوالا بھی گھساتے ہو، فائدہ کیا ہے؟ تم ہی تمہارے رشتہ داروں کے خلاف مشرکین کو بھڑکا کر ایسی صورت تم نے پیدا کر دی کہ تمہارا ایک رشتہ دار قیدی بن گیا۔ پھر تم جاتے ہو اور مشرکوں سے کہتے ہو کہ اسے چھوڑ دو، میں اس کا فدیہ دیتا ہوں۔ یہ فدیہ جو دیتے تھے
یہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی بھر اسے غلام بنا کر رکھ۔ دیکھ، اگر میں فدیہ نہیں دیتا تو غلام میں رہتا، میں فدیہ نہیں دیتا تو آزاد ہے۔ بعض لوگوں کی عادت جتانے کی وجہ سے نیکی برباد جاتی ہے۔ من بمعروفہ فقد افسدہ، جس نے نیکی کر کے جتایا اس نے نیکی ہی کو برباد کر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو اپنی خیرات کو برباد نہ کرو یہ احسان جتا کر اور اذیت دے بالمن والاذی۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ زندگی بھر احسان جتا، کسی بچے کو پڑھا دیا، کوئی غریب بچہ تھا، فیس بھر دی، اس کی سالانہ فیس بھر دی، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی بھی ہو گئی، اس کے بچے بھی ہو گئے، جدھر جاتے بتائیے میں پڑھانے سے پڑھا نہیں تو کیا بل بہتر بنا، میں فیس دیا بول کے پڑھا، میں فیس دیا بول کے پڑھا، اپنوں کے سامنے غیروں کے سامنے بار بار دہرا دیا۔ آخر وہ آدمی سوچتا کاش یہ مجھے فیس نہ دیتا، میں نہ پڑھتا تو بہتر ہوتا۔ اتنا احسان جتاتے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، جس پر احسان کیا گیا اسے چاہیے کہ بطور شکرانہ وہ لوگوں سے کہے کہ ان کا احسان ہے، جنہوں نے میری فیس بھر دی جس کی وجہ سے میں اس قابل ہو گیا، انہوں نے میری مدد کی اس لیے میں تعلیم یافتہ ہو گیا، میں آج ایک اچھے عہدے پر ہوں، میری ایک مستقل بہترین کمائی ہے، تو اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ وہ کہے وہ صحیح بات، مگر تم نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ دعوتوں میں جا کر میزبان تو خاموش ہے، مگر یہ کھانے میں یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے بول کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے، مگر جو میزبان ہے جس نے محنت کی، خرچ بھی کیا، اس کے دل پہ کیا گزرے گا؟ دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کہیں تم مہمان بن کر واقعی اس چیز میں خرابی تھی تو بھی خاموشی اختیار ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم کہو کہ یہ چیز بڑھ گئی، یہ چیز گھٹ گئی، کیونکہ تم کہو یا نہ کہو میزبان بھی جیب رکھتا ہے، اسے معلوم، وہ شرمندگی کی وجہ سے خاموش ہے۔ اب تم اسے جتا کر اس کے دل میں چبن کر رہے ہیں، اس کے دل کو چبا رہے ہیں، کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری نصیحتیں ہمارے اخلاق کو سدھارنے کے لیے۔ پروردگار کہتا ہے کہ تم ہی تمہارے رشتہ دار کی گرفتاری کا سبب بنے، پھر تم ہی اس کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان تلے ہمیشہ دبا رہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ، ان کو جو گھروں سے تم نے نکالا وہ کام ہی حرام تھا۔ یہ شخص کسی سے سن لیا کہ زخمی انسان کی تیمارداری کرنے میں بڑا ثواب، ایک انسان زخمی ہے اس کی مرہم پٹی کرو، اس کو دوا لگاؤ تو اس میں بڑا ثواب۔ یہ سن لیا، سن کے سیدھے گئے، ایک آدمی کو پکڑ کے اس کو گرایا پٹخا، یہاں تک کہ اسے زخمی بنانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں تیری تیمارداری کروں گا تاکہ مجھے ثواب ملے۔ یہ ثواب تجھے کیا ملے گا؟ زخمی بنانے کا عذاب بہت بڑا۔ کوئی خود زخمی ہو جائے، کوئی خود ہی زخمی ہو جائے، اس کی تیمارداری کرو، تم خود زخمی بنا دو۔ تو یہ یہود یہ کہتے کہ کسی اسیر کو یعنی کسی قیدی کو رہا کرنا اس میں بڑا ثواب ہے۔ بات صحیح ہے،
مگر کسی کو قیدی بنا دینا یہ کون سے سبب کا کام ہے؟ یہ کتنا غلط کام ہے۔ تو کسی کو پریشان کر کے پھر کہنا کہ ہم تیری پریشانی کو دور کریں، تو پریشانی لائے ہی کیوں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو توریت میں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اگر تمہارا رشتہ دار کہیں قید ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ۔ تو دوسری بات میں تم عمل کر رہے، مگر پہلی بات جو تھی کہ اپنے رشتہ دار کو اس کے گھر سے بے گھر نہ بناؤ، اس پر تم نے عمل نہیں کیا۔ پروردگار پوچھ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم لوگ کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ ایک چیز کو مان لیا، ایک چیز کا انکار کر دیا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سنتوں کو بہت پسند کرتا ہوں، اس لیے میں برابر سحری کرتا، برابر افطار کے لیے آ جاتا، مگر روزہ نہیں۔ یہ روزہ رکھنا بھی خدا کا حکم ہے، روزے کے لیے سحری کرنا اور افطار کرنا یہ بھی خدا کا حکم ہے۔ تو ایک پہ عمل کرتے ہو جو تم کو آسان ہے، اور جو تم پر گرا ہے اس پر تم عمل نہیں کر رہے۔ یہ کہاں کی منطق؟ اسی طرح شادی کے موقع پر دولہے والے بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں، بعض جگہ ہر جگہ تو نہیں، ہم کو تمہاری بیٹی کو 100 سورن ڈال دو، ایسا بھاری پلنگ لے کے دے دو، یہ فریج اس دام کا لے کر دے دو، یہ سی بھاری درجے کے کمرے میں لگا، سو مانگتے ہیں۔ مگر جب بات ہے، جب کوئی پوچھتا ہے ساری چیزیں آپ کو مل کیا بھائی کرنا، کوئی ہدیہ دیا تو قبول کرنا سکنا، کوئی ہدیہ دے دیا ہوں اپنی بیٹی کے لیے ہدیہ دے دیا، میں کیا میں تو چاہتا نہیں تھا، اب وہ ہدیہ دے دیا، میں لے ہدیہ دیا، قبول کرنا یہ جائز، مگر بھیک مانگنا ناجائز۔ پہلے تم بھیک مانگے تھے نا، تو جو بھیک مانگے اس کو چھپا دیتے، اور یہ ہدیہ ہی نہیں ہوگا۔ ہدیہ اس وقت ہوگا جب کوئی اپنی مرضی سے، اگر میری مرضی سے میں کسی کو 100 روپے دے دوں تو یہ ہدیہ ہے۔ کوئی مجھ سے کہے 100 روپے رہے تو دو نا، 100 روپے رہے تو دینا، تب میں اٹھا کر دیا تو میری خیرات ہوئی، اس کی بھیک ہوئی، مانگا تو بھیک ہی ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحل المسألہ، یہ جو بھیک مانگنا ہے یہ حلال نہیں ہے، مگر کس کے لیے حلال ہے؟ الا لذی فقر مخر، ایسی غریبی جو بٹھا دے، او غرم مفزع، ایسا قرض جو تم کو ذلیل کرے، یعنی اپنا قرض ادا کرنے کے لیے بھیک مانگنے کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ مثلا کسی کے سر پہ قرض 1,00,000 روپے کا دینا ہے، نہیں دے سکتا، غریبی ہے نہیں دے سکتا، تو ایسا شخص اپنے قرض دار کو قرض ادا کرنے کے لیے بھیک مانگے تو اسے اجازت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اتنا غریب ہو گیا کہ کھڑے ہو کر چل بھی نہیں سکتا، کمزور ہو گیا غریبی کی وجہ سے، اس کے لیے بھیک مانگنا چاہے۔ مگر اب جو بھکاری ہمیں نظر آتے ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں؟ وہ ٹکر مارے گا تو ہم گر جائیں گے، ویسے بھکاری بالکل تندرست۔ اب ان سے پوچھا جائے کیوں بھائی تم کمائی نہیں کرتے؟ اسی کے لیے تو کھڑا ہوا ہے بھائی، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تم کو دینا تو دو جی، نہیں تو جاؤ۔ دینے والے کئی، اب دینے والے بھی بگاڑ دیتے، دینے والے دے دے کر اس کی عادت کو بگاڑ دیتے۔ اب ہم کو خیرات کے موقع پر بھی دیکھنا ہے کہ خیرات حقدار ہے یا نہیں۔ ہمیں سوچتے کہ چلو ہم لے کر، اور دینے والوں کا بھی
معاملہ عجیب ہے کہ سارے تندرست کھڑے ہیں بھیک مانگنے کے، اب دیے بغیر گیا تو میری کیا عزت رہیں گی؟ اپنی عزت کے لیے سب کو 50 روپے دے کے جانا، 20 آدمی رہے تو 1000 روپے ہو گئے تھے، مگر خود اس کا رشتہ دار شرم کی وجہ سے غریبی میں تنگی کی حالت میں اسے معلوم، اسے جا کر 1 پیسہ نہیں دیتا، اسے دیا تو کون دیتا؟ اسے دیا تو کوئی بھی نہیں دیتے نا، مگر اسے دوں گا یہ حقدار ہے یا نہیں، لیکن میں دے رہا ہوں سب کو نظر آئے، تو دینے والوں کا معاملہ ایسا ہو گیا، لینے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تو روزانہ ہم کو 500-600 ملیں گے، اس میں صرف کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا تو روزانہ 3-4 ہزار ہو جائے گا، ایک مسجد کو جاؤ تو آرام سے وصول ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز کو مان لینا، یہ چیز کا انکار کرنا، اگر شریعت پہ تمہیں عمل کرنا ہے تو پورے طریقے سے عمل کرو۔ پروردگار کہہ رہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے ایک حصے پر تمہارا ایمان ہے اور دوسرے حصے کا تم انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں جو شخص یہ حرکت کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے، اس کو کیا سزا دی جائے؟ جو کہتا ہے کہ میں شریعت پہ عمل کروں گا مگر آدھی چیز پہ عمل کرتا، آدھی چیز پہ عمل نہیں کرتا۔ دیکھیں شریعت میں سالی سے نکاح کرنا جائز ہے جبکہ بیوی ہے، 2 بہنوں کو بیک وقت بیوی نہیں بنا سکتا۔ اب ایک صاحب اپنی سگی سالی سے نکاح کرتا، بیوی بھی ہے، اس کی بہن سے نکاح کرتا، اب ان سے جب پوچھا جائے کیسا ہوتا، میں شریعت کے حساب سے کرا، جا کے پکڑ لے کر لے آیا، میں قاضی صاحب کو رکھو، امام صاحب کو بلا کر دفتر میں لکھ کر یہ سو کر میں شریعت کی بڑی پابندی ہے، شریعت کی پابندی تم کر رہے ہو مگر ایک حرام رشتہ تم نے قائم کر لیا، یہ کیا شریعت ہے؟ تو ایک طرف بتا دے کہ میں نکاح کیا ہوں مگر اسی شریعت میں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے، تو آدھی بات پہ عمل کر رہے ہو اور آدھی بات کا انکار کرتے ہو، یہ کہاں سے اس کی اجازت ہے؟ بھن سرا دورنگی چھوڑ دے، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا۔ شریعت کی پابندی کرنا تو پورے طریقے سے کرنا، وضو کرنا بھی تو پورا وضو کرنا، میں آدھا وضو آج کر لیا آدھا وضو بعد میں کروں گا، نہیں ہوتا، پورا وضو کرے گے تو نماز ہو جائے، میں آدھا وضو کرا تو کہ آدھی نماز ہو جائے گی؟ میری نہیں ہوتی، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح آدھا روزہ رکھنا، یہ بچوں کے لیے بڑے لوگ کر لیتے، بچہ پورا روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزور مگر خواہش بھی کرتا، تو بچے کے لیے بولتے بھائی آدھا روزہ رکھے، 12 بجے تک روزہ رکھے، یہ بچے کے لیے ہے، ورنہ روزہ آدھا پاؤ نہیں ہوتا، رکھیں گے تو پورا روزہ رکھیں گے، آدھا پاؤ روزہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دن بھر روزہ رکھا، صبح 4:30 بجے سے روزہ شروع کیا، 6:30 بجے غروب آفتاب، 6:30 کو افطار کرنا ہے، مگر اس کے بجائے ایک 15 منٹ پہلے 6:15 بجے روزہ رکھنا یاد ہے، روزے کا وقت نہیں گیا یہ بھی معلوم، مگر بے صبر ہو گیا، بے صبر ہو کر کچھ پی لیا، بس شروع سے رکھا کہ 5 منٹ پہلے نہ کرا، تب بھی مجھے کیا بھی رحم نہیں کرے گی کیا؟ میرا روزہ پورا بھول گئی نہیں کیا تم لوگ؟ 1 منٹ پہلے بھی تو توڑ دیا روزہ تو گیا کرا، رکھنا تو پورا روزہ ہی رکھنا ہے، تو شریعت پہ عمل کرنا ہے تو مکمل طور پہ کرنا ہے۔
فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں جو شخص ایسا کرتا ہے، شریعت کو توڑ رہا ہے، آدھی پر عمل کرتا ہے آدھی پر عمل نہیں کرتا، الا خزي فی الحیات الدنیا، تو اس کے لیے یہی جزا ہے کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی، دنیا میں کبھی اسے عزت نہیں ملے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں پہنچا دیا جائے جو قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حدیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دین و شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آدھے پہ عمل کر لیا اور آدھے کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کرتے ہو اس سے اللہ غافل ہے۔ کیا اللہ بھی غافل ہو سکتا ہے؟ غفلت جو ہے یہ کمزوری کی دلیل ہے۔ مجھ سے غفلت ہو گئی، کوئی صاحب کہہ رہے تو اپنا قصیدہ نہیں پڑھ رہے، اپنی کمزوری بیان کر رہے، مجھ سے غفلت ہو گئی۔ غفلت ایسی چیز ہے جو اللہ کے حق میں محال ہے، اللہ کبھی غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ کو غافل مان لے گا تو اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی ساری صفات کمال والی صفات ہے اور یہ غفلت نقص والی صفت ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں پہنچائے جائیں گے اور اللہ تمہارے عمل سے غافل ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کو آخرت کے عوض، خرید لیا یعنی اپنا لیا، دنیا کو اپنایا اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، آخرت کو اپنائے دنیا کو چھوڑ دیا، مگر ان لوگوں نے الٹا کیا، دنیا کو اپنایا آخرت کو چھوڑ دیا۔ فلا يخفف عنهم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، عذاب میں کمی نہیں لائی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اصل مددگار اللہ، وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی بندے کے ذریعے مدد کر دیتا ہے، مگر جب وہ مدد نہ کرنا چاہے تو تمہارا قریبی دوست بھی تمہاری مدد نہیں کرے، وہ حالت ہو جائے گی تمہاری۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔